مولانا الیاس صاحب جو مر گئے، مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب جو مر گئے، یہ لوگ جو سہارنپور کے اندر بیٹھ بیٹھ کر کے انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وکالتوں پہ وکالتیں کر کے اپنا علم ضائع کیا ہے، یوں سمجھیں اپنی زندگی ضائع کی ہے، میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر حدیث کی کتنی سمجھ ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس کے کچھ سیمپلز بھی آپ کے سامنے میں ابھی پیش کروں گا کہ دیکھیں شیخ الحدیث سہارنپور جس کی ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے ہماری اس کتاب کے اندر کہ زبدۃ الافاضل اور پتہ نہیں کیا کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ کس قدر حدیث کو سمجھنے والے تھے، میں انشاءاللہ تعالی ابھی مثال کے ذریعے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ایک چند شبہات ایک کچھ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ آئیے، میں بات لمبی تو بہت ہے، بہت باتیں ہیں، لیکن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں مختصر طور پر اور نہایت ہی مختصر طور پر تبلیغی جماعت کی تاریخ پیدائش اور یہ کہاں سے پیدا ہوئی، کہاں پلی اور بڑھی، اور کس طرح سے اس کے شاخیں پھیلی اور پھیلتی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ اب سمٹتی بھی جا رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کے کانوں میں جب حق کی آواز پہنچتی ہے تو الحمدللہ وہ توبہ کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، جیسے ہم جیسا دیوبندی مدرسے سے فارغ بھی آدمی ان کے ڈھکوسلوں سے تنگ آ کر کے اور ان کے بدعقیدگیوں سے اور ان کے مشرکانہ اور باطل افکار اور خیالات سے تنگ آ کر کے الحمدللہ کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، اور اللہ کے فضل سے آج کتاب و سنت کی دعوت لوگوں کو ہم دے رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ تبلیغی جماعت پیدا کہاں سے ہوئی، یہ ایک سوال ہے کہ نہیں؟ لوگ نہیں جانتے کہ یہ تبلیغی جماعت کی پیدا کہاں سے ہوئی۔ دہلی سے تقریباً میں بتاؤں آپ کو کہ کوئی 50 کلومیٹر کی دوری پر، دہلی سے کوئی 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ ہے، ایک قصبہ ہے جسے قصبہ نوح کہا جاتا ہے۔ وہ علاقہ میوات کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہ میوات کی تاریخ ہے۔ مولانا ابو الحسن صاحب ندوی جو اس دور کے مفکر ملت کہہ لیں، مفکر ملت ہی ہیں وہ، ان کو لوگ مفکر ملت کہتے ہیں۔ تبرہ دین اسلام میں وہ جامد ہیں اور مقلد اور کٹر پنتھی صوفی ہیں، اور جناب علی ان کے عقیدے بھی میں ابھی اس کتاب میں بتاؤں گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت، یہ مولانا ابو الحسن صاحب ندوی کی کتاب ہے جو جناب علی ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین دہلی سے چھپی ہوئی ہے، اور یہ ورجنل کتاب کی فوٹو کاپی کسی بھائی نے الخبر سے فوٹو کاپی کر کے اور یہ پوری دستاویزات ہمارے پاس بھیجی ہے۔ اس کے اندر ان کے کیا عقیدے ہیں وہ میں انشاءاللہ ابھی بعد میں بتاؤں گا، لیکن بہرحال کوئی 50 اس کے اندر بھی انہوں نے پورا لکھا ہوا ہے تفصیلات، میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک قصبہ نوح کا علاقہ کہلاتا ہے۔ وہاں پر ایک بستی ہے اس قصبے کے پاس جسے فیروز پور نمک کہا جاتا ہے۔ یو پی کے لوگ جو ادھر کے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے، میوات کے علاقے میں فیروز پور نمک کہا جاتا ہے۔ اس بستی میں ایک چودھری تھے حافظ محمد اسماعیل صاحب، جو دیندار آدمی تھے، جو دلی آتے جاتے تھے۔ تو دلی کے اندر ایک مولانا اسماعیل صاحب کاندھلوی تھے، جو بنگلے والی مسجد، جو نظام الدین کی بنگلے والی مسجد ہے، اس کے اندر وہ رہ درس وغیرہ دیتے تھے۔ چودھری صاحب کے بہرحال تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، المہم اس تعلق کی وجہ سے حافظ محمد اسماعیل صاحب میوات آتے جاتے تھے۔ جب حافظ محمد اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا، اور حافظ محمد اسماعیل صاحب کون ہیں یہ میں بھی بتاتا ہوں، یہ نام ذہن میں رکھنا، یہ ہمارے حافظ محمد اسماعیل صاحب نہیں بھائی، مکتب جالیات والے آپ سمجھیں، یعنی یہ مر چکے ہیں۔ یہ تو حافظ محمد اسماعیل صاحب جو تھے یہ درس دیتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد میں ان کے صاحبزادے وہاں درس دینے لگے، تو ان کے صاحبزادے جو محمد تھے وہ آتے جاتے تھے وہاں پر، کیا کہتے ہیں، فیروز پور نمک جو تھے وہ وہاں آتے جاتے تھے۔ چنانچہ مولانا محمد صاحب جو مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب کے بیٹے تھے، یہ فیروز پور نمک آتے جاتے تھے۔ پھر مولانا محمد الیاس صاحب جو قصاب پورے میں، دلی میں ایک علاقہ ہے قصاب پورے کا، وہاں پر بنگلے والی مسجد، وہاں سے وہ ایک جگہ پڑھاتے تھے وہ، پھر وہاں سے وہ بنگلے والی مسجد میں آ گئے،
اور بنگلے والی مسجد میں جب مولانا محمد الیاس صاحب آئے تو فیروزپور نمک والے ان کو آ کر کے پھر لے کے گئے اپنے علاقے میں، اور وہاں پر جو ہے دینی بیداری شروع ہوئی۔ اور وہ کس طرح سے شروع ہوئی کہ اس گاؤں کے بعد بڑے بوڑھے بیچارے جاہل لوگ جو تھے وہ لوگ گھر گھر جا کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے کہ کہتے ہیں چلو نماز پڑھنے چلو، چلو نماز پڑھنے چلو، یعنی ایک گھر گئے دو گھر گئے، اس طرح سے لوگوں کو جا کے کلمہ سکھاتے اور نماز کی ترغیب دیتے گاؤں میں۔ تو لوگوں کو مسجد، اس طرح سے لوگ مسجد میں آنے لگے۔ حضرت جی کو یعنی حضرت الیاس صاحب کو، محمد الیاس صاحب کو یہ طریقہ بڑا پسند آیا کہ لوگوں کو گھر گھر جائیں، یہ طریقہ بڑا پسند آیا۔ چنانچہ تب لوگوں نے انہوں نے فرمایا کہ بھائی اسے اسی گاؤں تک کیوں رکھتے ہو، اسے دوسرے گاؤں تک بھی پھیلاؤ۔ محمد الیاس صاحب نے کہا اسے دوسرے گاؤں تک بھی پھیلاؤ۔ چنانچہ ایک پروگرام کے مطابق چند دیہاتیوں پہ مشتمل چند دیہات والے جمع ہوئے اور ایک جگہ جو ہے ایک پہلی جماعت نکلی۔ گھاسیڑا ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں وہ جماعت گئی۔ پھر وہی لوگ اگلی جمعہ کو سہنا اور تاؤڑ گئے اور وہاں حضرت جی محمد الیاس صاحب کا وہاں پہلا واز ہوا اور وہاں جمعے کی نماز پڑھی گئی۔ تو یہ ابتدا ہوئی ایک گاؤں سے نکل کے دوسرے گاؤں جانے کی اور چند دیہاتوں میں لوگوں کو جمع کر کے تبلیغ کرنے کی، یہ ابتدا ہوئی مولانا الیاس صاحب کی۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ مولانا الیاس کہاں سے آ گئے، تو میں سلسلہ بتاؤں۔ حافظ محمد اسماعیل چودھری میوات کے تھے، حافظ محمد اسماعیل میوات میں رہتے تھے، دونوں کے نام اسماعیل تھے، دونوں ایک دوسرے سے ملے تو دوستی ہوئی۔ پھر وہ گئے فیروزپور نمک، اور پھر ان کے بیٹے محمد صاحب گئے، اور پھر یہ محمد الیاس صاحب بھی حافظ محمد اسماعیل صاحب کے بیٹے ہیں۔ یہ مولانا الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، جنہوں نے تبلیغی جماعت قائم کیا ہے، ان کے باپ کا نام حافظ محمد اسماعیل تھا۔ اچھا جناب، وہ بھی نمک پور جانے لگے اور انہوں نے فیروزپور نمک جانے لگے، انہوں نے یہ طریقہ بتلایا، انہوں نے لوگوں کا یہ طریقہ دیکھا تو کہا یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، اس کو دوسرے گاؤں کے اندر بھی رائج کیا جائے۔ اب یہاں ایک منٹ کے لیے ہم ٹھہرتے ہیں اور ہم مولانا اپنے ابو الحسن صاحب ندوی، معذرت کے ساتھ وہ زندہ ہیں اور کاش میری یہ آواز ان تک کوئی پہنچائے، وہ زندہ ہیں، اس کے اندر ایک بات نقل کر رہے ہیں محمد الیاس صاحب کے باپ جو حافظ محمد اسماعیل تھے ان کے تعلق سے کہ وہ کون سی شخصیت تھی۔ اس شخصیت کے بارے میں مولانا ہمارے ندوی صاحب جو ہیں، ابو الحسن صاحب ندوی، یہ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب جو تھے جب ان کا انتقال ہوا تو جنازے میں، یہ دیکھیں یہ ہے جناب عالی، آپ یہ نہ کہیں ربانی جھوٹ بول رہا ہے، یہ دینی دعوت مولانا الیاس صاحب کا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت، یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین دلی سے چھپی ہوئی ہے، اور بمبئی برانچ ادارہ اشاعت دینیات 36 محمد علی روڈ، فون نمبر بھی اس کے اندر ہے، اور پھر یہ ملنے کا پتہ کتب خانہ الفرقان 31 نیا گاؤں لکھنؤ، ہاں مکتبہ فرقان 31 نیا گاؤں لکھنؤ، مغربی لکھنؤ سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 47 کے اوپر مولانا ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ جنازے میں اتنا ہجوم اور ایسی کثرت تھی کہ لوگوں نے بار بار نماز پڑھی، جس کی وجہ سے دفن میں کچھ تاخیر ہوئی۔ اب یہاں سے سنیں، اسی عرصے میں ایک صاحب ادراک یعنی علم والے صاحب نے دیکھا، بزرگ نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب جو مر گئے ہیں جن کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، تھوڑی تاخیر ہو گئی دفن کرنے میں، تو ایک صاحب ادراک نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی رخصت کرو، میں بہت شرمندہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ میرے انتظار میں ہیں۔ نعوذ باللہ، مجھے حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ آج آدھی سے زیادہ لوگ ہندوستان میں رہیں یا پاکستان میں، اور ان کی کچھ ذریت سعودیہ کے اندر بھی ہیں جو اپنے آپ کو ندوی کہتے ہیں، ابو الحسن صاحب ندوی جو زندہ ہیں، اور ٹیلی فون آپ ان کو کر کے پوچھیں کہ حضرت آپ نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، تحقیق کر لیں۔ میری تحقیق ہے کیونکہ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، وہ مرا ہوا آدمی، ان کو ادراک کیسے ہوا؟ کیسے؟ یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ کیا عقیدہ بتایا جا رہا ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک شخص کو اتنا بڑا عالم کہا جا رہا ہے اور اس کا ایمان اور عقیدہ ایسے گھٹیا باتوں کے اوپر،
اس طرح کے یعنی بدعقیدگی کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انتظار میں کھڑے ہیں. لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا، یہ بھی کوئی